مزار پر چادر پیش کیا، اس طرح کے اعتراضات بھی لوگ کرتے رہے. لیکن آج آپ کو جب اس محفل کے بعد جانا ہے اور آپ کو عقید تک رہنا ہے صلاۃ و سلام تک، تو علم اور روحانیت کو لے کر سب سوال کے جوابات کو لے جانا ہے، اور جو لوگ اس محفل میں نہیں آ پائے ہیں ان تک ان کو پہنچا دینا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. میں ایک حدیث شریف سے اپنی اکثر اور بیشتر تقریر کی شروعات کرتا ہوں کہ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے. میں آج پھر اسی کو دہراؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، اے فرشتوں زمین سے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے زمین پر دیکھا تیرے بندے ذکر کی محفل میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب پر جہنم حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور کیا خبر لے کر آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تجھ سے جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ جل جلالہ اور من مولہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب پر جنت حلال کر دی. سبحان اللہ. اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی محفل کے بغل سے ایک شخص کا گزر ہو رہا، اس کا مقصد وہاں بیٹھ کر ذکر کرنا یا ذکر سننا نہیں تھا، وہ یوں ہی بھیڑ دیکھ کر بیٹھ گئے. تو فرشتوں کا یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں اور جو ذکر سن رہے ہیں ان کو تو تو نے جنت عطا کر دی، لیکن ایک ایسا شخص جو وہاں یوں ہی بیٹھ گیا ہے اس کے متعلق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس محفل کی برکت سے میں نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیا. اس حدیث شریف کو بتانے کا جہاں ایک مقصد ذکر کی محفل کی برکت کو بیان کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ ترغیب دینا ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا کریں کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے لیکن بیٹھنے کا فائدہ ملتا ہے. لیکن جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ عقیدے کی طرف لے جانا ہوتا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اور ہم جب کہتے ہیں آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے تمام نام اور صفات پر ایمان لائے، تو ہم جب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تمام چیزوں کا علم اور خبر رکھنے والا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے تو فرشتوں سے سوال کیوں کر رہا ہے اے فرشتوں کیا خبر لے کر آئے؟ اصل مقصد یہاں عقیدے کی طرف لانا ہوتا ہے. اب اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے اور آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ عقیدہ رکھ لیا معاذ اللہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہ تھا، آپ ایمان سے خارج. تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، اس کا ہم جواب دیں گے عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقد سے بنا ہے، گانٹھ سے بنا ہے. عقیدہ کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ کے دل میں یہ اطمینان آ جائے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم کو کسی سوال کا جواب بھلے نہ معلوم ہو، ہم اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے. یہ جب آپ میں اطمینان آ گیا آپ سینہ چوڑا کر کے اطمینان سے گھوم سکتے. یہی اطمینان ہر نوجوان میں آنا. ہو سکتا ہے آپ کو بہت سے سوال کیے جائیں، آپ کو جواب نہ معلوم ہو،
پریشان ہونے کی تھوڑا بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاں سامنے مدرسہ ہے, آپ اگلے دن صبح وہاں جائیں گے, وہاں علماء کی فوج موجود ہے, ان سے سوال کریں گے, آپ کو جواب مل جائے گا. یعنی کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہونا یہ کبھی آپ کے عقیدے میں خلل پیدا نہ کرے. جب آپ میں اطمینان آ جائے گا آپ سکون سے رہ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, بچوں کو سوال کیا جاتا ہے, بچے گھبرا جاتے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہر بچہ یہاں محدث اور مفسر اور متکلم نہیں بن سکتا ہے. ہر انسان کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. کچھ لوگ مدرسہ پڑھ رہے ہیں, کچھ ڈاکٹر بن رہے ہیں, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے, کوئی فارماسسٹ بن رہا ہے. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس فیلڈ کا اس کو علم ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو آپ یہ رکھیں کہ ہم عقیدے اہل سنت و جماعت, ہم نے اپنے علماء سے جو عقیدہ سنا ہے وہ حق ہے, بھلے ہم کو اس کی دلیل معلوم نہ ہو. آپ کو یہ جب سکون ہو جائے گا ہم بہت خوش مزاج ہو جائے. سبحان اللہ. اب اس کا جواب سن لیجئے. کوئی بہت مشکل جواب نہیں, جواب قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن چونکہ ہمارے بچے قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں, میں انجیکشن یہ بہت خطرناک والا دیتا ہوں اور ساتھ وقت میں دیتا رہوں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا عرض کیا, یہ قرآن مجید میں موجود ہے. کیا عرض کیا فرشتوں نے, یا اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر کیوں بھیج رہا ہے, یہ زمین پر جا کر فساد مچائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب فرمایا جو قرآن مجید میں موجود ہے؟ کیا فرمایا؟ جو مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں. یہ قرآن مجید میں. آج جب فرشتے سوال لے کر واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کیا خبر لے کر آئے, بنا تشبیہ و بنا تمثیل. یہ جواب امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں دیا, وہیں سے جواب لے رہا. بنا تشبیہ و بنا تمثیل. آپ گئے پٹنہ گئے, میں نے کہا آتے وقت وہاں سے حلوہ لیتے آئیے. آپ 2 دن بعد سامنے آ گئے. میں نے آپ سے پوچھا پٹنہ سے آ گئے آپ؟ پوچھا میں نے, بھائی پٹنہ سے آ گئے تبھی تو میرے سامنے ہیں. تو میرے یہ پوچھنے کا مطلب پٹنہ سے آگے کا میرا مطلب کیا ہے؟ یاد دلا رہا ہوں کہ حلوہ لائے کہ نہیں. صحیح ہے. دوسری مثال, مدرسے میں استاد ہے, سوال کیا بخاری شریف کس نے لکھی, یا بہار کی راجدھانی کیا ہے؟ استاد نے سوال کیا. استاد کو جواب معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ معلوم ہے. تو ایک اور اصول پتہ لگ گیا, سوال کرنے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو جواب معلوم نہ ہو. پہلا اصول کہ کئی بار سوال کیا جاتا ہے یاد دلانے کے لیے. دوسرا اصول کئی بار سوال کیا جاتا ہے جانچنے کے لیے. تیسری مثال, میرا موبائل کہیں یہاں رکھا ہے میں نے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں موبائل کہاں گیا, موبائل کہاں گیا. آپ نے مجھ سے پوچھا اور آپ کے جیب میں کیا ہے؟ دراصل آپ مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ آپ موبائل ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن آپ کا موبائل کہاں ہے؟ آپ کے جیب میں. تو یاد دلانے کے لیے, توجہ دلانے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے بنا تشبیہ و بنا تمثیل. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب سامنے فرعون کے جادوگر تھے اور وہ اپنے جادو سانپ بنا کے بھیج رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا چھڑی تھی. اس چھڑی کا استعمال کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی, اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ مقصد کیا کہ اے موسیٰ اپنی توجہ دو اپنے عصا کی طرف. تو پتہ یہ چلا کئی بار سوال کیا جاتا ہے یاد دلانے کے لیے. اب جو فرشتوں نے اس دن کہا تھا اے اللہ ان کو زمین پر کیوں بھیج رہا ہے, یہ تو جا کر فساد مچائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں. اب سوال کر کے
ان فرشتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس دن کہا تھا کہ میرے بندے فساد مچائیں گے، لیکن میں نے اس دن نہ فرمایا تھا جو مجھے معلوم ہے تجھے معلوم نہیں، مجھے اس دن بھی معلوم تھا کہ میرے بندے ذکر کی محفل میں بیٹھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، چھوٹا مسئلہ، مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں معلوم ہے، آپ کو اپنے عقیدے سے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ جب آپ اس اطمینان پر پہنچ جائیں گے تو آپ کے پاس کوئی سعودی عرب سے لوٹ کر آئے، کوئی کویت سے لوٹ کر آئے، کوئی ریاض سے لوٹ کر آئے، کوئی کہیں کا اعتراض لے کر آئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، یہ لفظ اہل سنت و جماعت کہاں سے آیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، یہ لفظ سنی کہاں سے آیا ہے؟ زندگی بھر آپ آپ کو سنی سنی کہتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں۔ تو لفظ سنی جو ہے اہل سنت و جماعت کا شارٹ فارم ہے، مخفف ہے۔ تو سوال اٹھا یہ لفظ اہل سنت و جماعت کہاں سے آیا؟ بھائی یہ ہم نے یا یہاں علماء جو اسٹیج پہ بیٹھے انہوں نے خود سے اس لفظ کا انتخاب نہیں کیا ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ ہم آیت پڑھیں گے، اس کے تفسیر کا حوالہ دیں گے تاکہ جو بات ریکارڈ ہو جائے اس کو جانچ لیں، پرکھ لیں کہ ایک ایک حوالہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یوم تجبد وجوہ وتسود وجوہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہروں کو اللہ تعالیٰ روشن کرے گا اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہاں جتنے علماء بیٹھے انہوں نے نہیں کہا، فضل اللہ چشتی نے نہیں کہا، کسی درس نظامی کے پڑھے ہوئے عالم دین نے نہیں کہا، ایک ایسے صحابی کا قول پیش کروں گا جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ یا اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ وہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو ذکر ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا چہرہ روشن کیا جائے گا، وہ سنت و جماعت والے لوگ ہوں گے۔ رواہ امام طبری، امام جلال الدین سیوطی تمام تفاسیر میں، روح البیان لے لیجئے، روح المعانی لے لیجئے، جلالین لے لیجئے، کسی بھی تفسیر کو اٹھائیے یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جن لوگوں کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا وہ کون ہوں گے؟ سنت و جماعت والے لوگ۔ تو یہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری جو شناخت ہے اہل سنت، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے نام کے آگے نقشبندی لگاتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں گے یہ نقشبندی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولیں گے یعنی ہمارا جو سلسلہ ہے طریقت کا، صوفیزم کا، وہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سہروردی کہتے ہیں، تو ان کا حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ سے سلسلہ جا کے ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، یعنی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ بات سب مانتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اصول کی اور مذہب کی ہم پیروی تقلید کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو ہم نے اس کا مطلب بتایا کہ سنی کا ہم اس لیے کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قادری چشتی حنفی کہتے ہیں تو ہم نے اس کا مطلب بتا دیا۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، ان کو ہم وقت دیں گے کہ آپ بتائیے کہ اس لفظ سے آپ کیا معنی لیتے ہیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بتائیے، کیونکہ آپ یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔
تو آیا جی اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بہت اچھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. رواہ امام بیہقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہے گا اس کو اس حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ایک دوسری حدیث نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان اللہ تعالی قد حرم علی الارض ان تقل جساد الانبیاء. رواہ ابو داؤد. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نقصان پہنچائے. اب اصول یہ بن گیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہے گا اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق یہ عقیدہ رکھے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اب فوراً اعتراض پیش کیا جائے گا نہیں جی ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اب آپ کو کیونکہ اس کو جواب تو معلوم نہیں ہے وہ اب اس جواب کو نہ معلوم ہونے کے لیے کیا کہے گا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ حدیث شریف قرآن شریف کی آیت سے ٹکراتی ہے. اب ہمارا بچہ پھر نوجوان پریشان ہو جائے گا ارے آج تک ہم نے غوری نہیں کیا. پھر آپ کو شروع میں کیا اصول بتایا گیا ہے جواب بھلے نہ معلوم ہو عقیدے سے ہٹنا یہ اصول یاد رکھنا. بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھے صبح گئے مدرسے میں مولانا ملے آپ کو حضرت آپ ہم کو ہمیشہ بتاتے ہیں حضور زندہ ہے اور ہم لوگ پڑھتے میں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ لیکن قرآن مجید کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ اصول گھبرانا نہیں. مولانا آپ کو بیٹھائیں گے بولیں گے لو بیٹا پانی پیو ہم جواب دے رہے ہیں. کیونکہ اہل سنت و جماعت کی ایک سب سے آسان بات یہ ہے کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا ہے جس کا جواب لکھا نہ گیا. 1400 سال تک علماء نے اتنی محنت کی ہے کوئی باطل فرقہ آ جائے وہ جس سوال کو سوچے گا اس کا جواب موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو لیکن پڑھنا پڑے گا. پڑھنا پڑے گا. کتاب رکھنے سے نہیں پڑھنے سے. کتاب جواب کہاں امام ابو داؤد نے لکھ دی شرح میں. امام بیہقی نے اپنی کتاب حیات الانبیاء فی قبورہم میں لکھ دی. تمام لوگوں نے اعلیٰ حضرت نے بھی جواب لکھ دیا. چھوٹا سا جواب. کیا جواب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک لمحے کے لیے ان کی روح مبارک کو نکالا گیا تھا. ایک لمحے کے لیے. اور انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا تھا. لیکن سنن ابو داؤد کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے میرے جسم میں. سبحان اللہ. اس کی شرح میں امام ابو داؤد لکھتے ہیں علی الدوام مستقل طور پر لوٹا دی گئی. کیوں؟ جب حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے روح مبارک کو نکالا گیا کسی نہ کسی صحابی نے درود و سلام پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا؟ کسی ایک نے. تو روح مبارک بدن جسم مبارک میں لوٹا دی. اب وہ درود و سلام ختم ہونے سے پہلے کسی دوسرے صحابی نے درود و سلام پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا؟ اس سمے اس محفل میں نہیں تو بغداد شریف میں نہیں تو
مدینہ شریف میں کہیں نہ کوئی حضور پہ سلام پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہوگا. تو کہا گیا ایک بار وہ جو روح مبارک نکلی تو موت کا مزہ چکھ لیا، لیکن جو دوبارہ چلی گئی تو اللہ اب مستقل طور پر زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گفتگو کے بعد ہم آتے ہیں نوجوانوں کی طرف. ہوتا کیا ہے، ہمارے نوجوان پڑھتے نہیں ہیں اور کس مغالطے میں رہتے ہیں کہ ہم تو اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اسی لیے ہماری دینی تعلیم نہیں ہوتا. یہ والدین کی غلط فہمی ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جا کر بہت کچھ سیکھ رہا ہے تو ہم صرف 3 سوال بتائیں گے، صرف 3 اسکول جانے والے بچوں کے لیے. پہلا سوال کریں، بیٹا ہندوستان کی جنگ آزادی میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے، 3 مسلم فریڈم فائٹرز سلطان سینانی کے نام بتائیں. اپنے کلاس 8 کے بچوں سے پوچھیے گا. دوسرا سوال کیجئے، بیٹا یہ انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے، سوتنترتا دیوس اور گنتنتر دیوس میں فرق کیا ہے؟ تیسرا سوال کیجئے گا، بیٹا یہ جو دادا نے اینک چشمہ لگایا ہے، اٹ واز انوینٹڈ بائی مسلم سائنٹسٹ کالڈ ہیتم. تو نیم 3 مسلم سائنٹسٹ، 3 مسلم سائنسدانوں کے نام بتاؤ. جب آپ کو جواب نہ ملے تو پتہ لگ جائے گا آپ کا بیٹا جو اسکول جا رہا ہے وہاں اس کی تعلیم کتنی ہے؟ 0. اب آئیے بنیادی اسلامی تعلیم، بنیادی، میں کوئی اصول شاخی نہیں پوچھنے والا ہوں، ایک دم بنیادی. بیٹا جن کے نام کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے ہو ان کے والدین کا نام بتاؤ. اگر آپ کا بیٹا بیٹی جواب نہیں دے پا رہا ہے تو دوسرا سوال، بیٹا غسل میں فرض کتنا ہے؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کا بیٹا یا بیٹی کہاں جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک سوال کیجیے، بیٹا سیوان کے فلاں پکچر ہال میں کون سی پکچر لگی؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے شوہر جو عرب میں رہ کر محنت کر کے پیسہ بھیج رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا یہاں اچھی تعلیم حاصل کرے گا. 17 گھنٹے ابا کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں، گرمی میں رہ رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا نہ کرتے ہوئے گھر پیسہ بھیج رہے ہیں سیوان میں کہ ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے. لیکن بچے نے کیا شوق حاصل کیا ہے؟ آج سے 20 سال پہلے بچے پیسہ اکٹھا کرتے تھے کہ پیسہ اکٹھا ہو جائے گا تو عمرہ پہ جائیں گے، بغداد شریف جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے نوجوان بچے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں لیٹسٹ موبائل لیں گے. ابا وہاں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اچھا کھا رہے نہیں ہیں، گھوم رہے نہیں ہیں. سیوان میں لڑکے نے 2 ویلر لے لی ہے، منہ میں گٹکا رکھ لیا ہے اور یہاں بڑھریا کے ایک بھی چوراہے کو چھوڑا نہیں ہے. صبح ہوتے ہی گاڑی نکال کر گھوم رہا ہے، رات کو آ جا رہا ہے، اماں نے کھانا بنا کے رکھا ہے، صبح ہوتی ہے شام. ایک ایسی چیز ہے جو ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بحریہ ناستک ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر دی. چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، لندن کا رہنے والا ہو، وہ سب کو برابر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا ہے؟ وقت 24 گھنٹہ. واہ واہ واہ. یہی 24 گھنٹہ بحریہ کے رہنے والے نوجوان لڑکوں کو بھی مل رہا ہے اور یہی 24 گھنٹہ کوٹا میں رہنے والے بچے کو بھی مل رہا ہے. اس 24 گھنٹے کا جس نے صحیح استعمال کیا وہ کامیاب. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں بتایا، سن کر جائیں، بخاری کی.
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے، ایک اچھی صحت اور دوسرا خالی وقت۔ اللہ اکبر۔ غور کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، کیا دی ہے؟ جوانی۔ ہمارے نوجوان بچے جوانی کیسے گزار رہے ہیں؟ میں کیوں؟ آپ پوچھیں گے حضرت آپ جب سے بیٹھے تب سے جوانوں پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ ارے یہ میں نہیں، یہ قیامت پہ بھی یہ سوال ہوگا۔ آپ لوگوں نے جامع ترمذی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ سن لیجئے، قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے۔ امام ترمذی نے حسن سند سے اس کو بیان کیا۔ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے۔ پہلا، اپنی زندگی کیسے بتائی؟ دوسرا، اپنی جوانی کیسے بتائی؟ اب یہاں علماء کی توجہ چاہوں گا، مولانا ہدایت اللہ صاحب۔ زندگی میں جوانی شامل ہے۔ جب پہلا سوال ہو گیا کہ اپنی زندگی کیسے بتائی تو زندگی میں جوانی بھی آ گئی۔ اس کے باوجود دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کیسے بتائی، تو پتہ یہ لگا قیامت کے دن جوانی کا خاص سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا آمدنی کہاں سے حاصل کی، ابھی ہم ان سب پہ ڈسکشن کریں گے۔ چوتھا سوال ہوگا آمدنی کو خرچ کہاں کیا، اور 5واں سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے صحیح بخاری کتاب الفتن پڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور سنیں گے تو روح کانپ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ان قریب مسلمانوں کے وسائل، اردو میں وسائل کہتے ہیں، انگلش میں ریسورسز کہتے ہیں، ہندی میں سنسادھن کہتے ہیں۔ اب دقت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تینوں زبان نہیں معلوم، نہ ان کو وسائل کا مطلب معلوم ہے، نہ ان کو ریسورسز کا مطلب معلوم ہے، نہ ان کو سنسادھن کا مطلب معلوم ہے۔ لیکن ٹک ٹاک میں نمبر 1 ہے ہمارے بچے۔ واٹس ایپ پہ PhD کر رکھی ہے، لینگویج نہیں سیکھا، جسے کوئلے کی کان ہوئی، گیس کے کنویں ہوئے، تیل کے کنویں ہوئے، ان کو وسائل کہتے ہیں۔ غور سنیے حدیث شریف کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک اسلام کے دشمن مسلمانوں کے وسائل کو ایسے بانٹیں گے جیسے تم دسترخوان پر کھانا بانٹتے ہو۔ ہم دسترخوان پہ کھانا کیسے بانٹتے ہیں؟ اچھی بوٹی آ گئی تو آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھیے۔ آئیے لیبیا اور عراق میں دیکھیں۔ عراق میں جب صدام کو ہٹایا گیا، لیبیا میں جب کرنل گدافی کو ہٹایا گیا، وہاں امریکہ نے، برٹن نے، جرمنی نے، فرانس نے قبضہ کر لیا۔ تیل اور گیس کے کنویں ہیں مسلمانوں کے، وہ آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اس حدیث شریف میں آگے آئیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ مسلمان اتنا ذلیل اور رسوا کیوں ہو جائے گا؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ ہماری جن سنکھیا، پاپولیشن تھوڑی ہوگی؟ کیا حضور علیہ السلام نے تشبیہ فرمائی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی جتنا سمندر میں جھاگ۔ اب اگر آپ لوگ کبھی سمندر دیکھے ہو تو سمندر میں جھاگ کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ لیکن کیا تشبیہ فرمائی حضور علیہ السلام نے؟ جھاگ ہوتا تو بہت ہے لیکن اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ہوا آتی ہے بہا کر لے جاتی ہے، پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے۔ آج 51 مسلم ملک ہیں، کوئی عزت اور وقار نہیں۔ فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جب ہماری تعداد اتنی زیادہ ہوگی
اس کے باوجود ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب فرما دیا، دو وجہ۔ پہلی، دنیا کی محبت، اللہ بخاری کی حدیث، اور دوسری موت سے نفرت۔ اللہ آج ہم میں سے ہر انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور یاد کرے کہ ہم نے پچھلے بار موت کو کب یاد کیا۔ ہم اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو ایک دن قبرستان میں جانا ہے۔ چوری ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر ہم دیکھ رہے ہیں، ساری برے کام ہم کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ اسلام کی حقانیت کا آپ کو شک ہے؟ سائنس سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کلاس 8 کچھا 8 پڑھی ہے؟ ہاتھ اوپر کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ واٹ از بگ بینگ تھیوری؟ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی اس کا سائنس نے ایک نظریہ دیا ہے۔ اس نظریے کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ اٹ اسٹیٹس in the beginning there was a condensed mass of gas and a big explosion took place and this is how the universe was formed۔ اس نظریے کے مطابق شروع میں ایک بہت بڑا غبار تھا، اس غبار میں ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشعراء میں 1400 سال پہلے فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، سبحان اللہ۔ ماں کا دودھ آج سے 40-50 سال پہلے ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر سمجھا جاتا تھا کہ نہیں، یہ بچے کے لیے بڑے صحت کے لیے خراب ہے۔ آج کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہے گا بچے کے لیے سب سے مفید خوراک ماں کا دودھ ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فرما دیا۔ تیسری مثال دے دوں میں آپ کو، آج سے 6 سال پہلے یا 5 سال پہلے، اور ہر چیز کو آپ کراس چیک کر سکتے ہیں، امریکہ کے ایک سائنسداں کو، جو کہ اس کی نسل جو ہے جاپان کی تھی، جو میڈیکل پرائز ملا، میڈیسن میں نوبل پرائز ملا، وہ کس لیے؟ اس نے تحقیق کر کے پتہ لگایا کہ انسان کو سال میں کم سے کم 30 دن روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے اس کے باڈی کے اندر سیلز کی گندگی نکل جاتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رمضان کو فرض کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ میں یہاں سائنس اور اسلام پر تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف بتانے آیا ہوں کہ دیکھیے ہمارے نوجوان بچے، آپ کو سائنس کا علم بھی زیرو ہے اور دین کا علم بھی زیرو ہے، لیکن خواہش کیا ہے کہ ہم دنیا کے رہنما ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہ اسلام میں، کیونکہ ہماری ماں بہنیں بہت بیٹھی ہیں، 2 نقطہ بیان کروں، صرف 2، اور یہ ایسا نقطہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اصول ساشی یا بحر الرائے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں، نیوز پیپر، تو آپ اس بات کا اعتراف کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا آسان سا مثال دوں گا، آپ لوگوں نے گرجا گھر، چرچ میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو دیکھا ہوگا، اخبار میں پڑھا ہوگا، کیا کہتے ہیں ان کو؟ بتائیے، ننس۔ لیکن اسٹیج سے مولانا بتایا، ان کو ننس یا سسٹر کہتے ہیں، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ان کی ان کے سینے پر کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، ان کے سر پر بھی ایک بال ہوتا ہے، سر پہ بھی ایک کپڑا ہوتا ہے بال کو ڈھکنے کے لیے، پورا ہاتھ ڈھکا ہوتا ہے۔ کسی نن کو، سسٹر کو، یہ میں کوئی من گڑت واقعہ نہیں، سچا واقعہ بتا رہا تو میں
پوچھا آپ یہ خاص لباس کیوں پہناتے ہیں ان عورتوں کو جو چرچ میں کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے مذہب کی وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں جو مذہب کا کام کر رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں دنیا والے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے ہم ان کو ایسا کپڑا پہناتے ہیں جن سے لوگوں کے دل میں ان کے لیے عزت آئے۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے کہا بس آپ اور ہمارے میں یہی ایک فرق ہے، کیا بات ہے! آپ صرف ان عورتوں کو چاہتے ہیں لوگ عزت دیں جو آپ کے چرچ میں کام کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا کی تمام عورتوں کو عزت ملے، اس لیے سب کے لیے ہمارے یہاں نقاب کہتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور سے حضور زیغ سنت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا دیکھ لیں، بہت عمدہ۔ ہندو دھرم، بودھ دھرم، عیسائی دھرم، سکھ دھرم، یہودی دھرم، ان تمام مذاہب میں باپ کی پراپرٹی میں، باپ کی جائیداد میں بیٹی کو کوئی حصہ نہیں، ان کے مذہب کی بات کرو۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو حصہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نہ دیں تو ہماری پوچھ ہوگی، اللہ نے ان کو حق دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری مثال، ان سب کو آپ دیکھیے اخبار میں آتا ہے، لیکن ہمارے بچے اخبار بھی تو نہیں پڑھتے ہیں، کہاں کہاں روئے ہیں۔ اخبار کھولتے تو سیدھے لاسٹ والے پیج پہ کس ٹیم نے کتنا رن بنایا۔ صحیح۔ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے کا پیسہ ملتا ہے، جو اس میں ایڈورٹیزمنٹ دکھاتے ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے، اور ہمارے نوجوان بچے اپنا پیسہ ضائع کر کے، اپنا وقت ضائع کر کر ان میچوں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ عقل ماری گئی۔ تیسری مثال، اس سے بھی آسان، اس سے بھی آسان، جو یہودی مذہب کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابئی، انگلش میں کہتے ہیں۔ جو عیسائی مذہب کا سب سے بڑا پیشوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے۔ پوپ، ویری گڈ، پوپ۔ کہاں رہتا ہے وہ پوپ؟ کوئی بتائے جو دنیا کا سب سے بڑا پوپ ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ ویسٹرن سٹی میں، ویٹیکن سٹی، یوروپ میں ایک شہر ہے ویٹیکن، اٹلی میں، وہاں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ربئی ہو گیا یہودی مذہب کا، عیسائی مذہب کا ہو گیا پوپ۔ ہندو دھرم کا جو سب سے بڑا دھرم گرو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شنکراچاریہ۔ جین دھرم، بودھ دھرم اور سکھ دھرم کا جو سب سے بڑا گرو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گرنتھی یا منی کہتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، بہت چھوٹا سا، کیا ان تمام مذاہب جن کا میں نے نام بتایا، پوپ ہوا، پادری، رابئی، گرنتھی، منی، شنکراچاریہ، وہی بن سکتا ہے جس نے کبھی شادی نہ کی ہو، جس نے زندگی بھر برہمچریہ کا پالن کیا ہو، کنوارا رہا ہو، وہی یہ بن سکتا ہے۔ یہ شرط ہے ان کے مذاہب میں، تمام مذاہب میں۔ کبھی ہمارے نوجوان بچوں نے جاننے کی کوشش کی کیوں؟ کہاں فرصت ہے؟ آدھی زندگی بیت گئی گٹکا کھانے میں اور آدھی زندگی بیت گئی گانجا پی کر گھومنے میں۔ ابا وہاں سعودی عرب میں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، بچہ ہمارا اچھا بنے گا، گھر کا باپ بیٹا سب باہر ہے، لڑکا بائک پہ گھوم رہا ہے، لڑکی فون پر شٹیا رہی ہے۔ ابھی آئیں گے، اس پہ بھی آئیں گے، پریم وواہ پر بھی آئیں گے۔ یہ ہمارے قوم کی حالت ہے۔ ہم یوں ہی نہیں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں،
ہم اپنے کردار اور اخلاق کو دیکھیں. سچر کمیٹی رپورٹ بھارت سرکار نے کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی کی رپورٹ میں کیا لکھا گیا ہے؟ اس ملک میں تعلیمی اعتبار سے سب سے پچھڑی قوم مسلمانوں کی ہے. اب کیا کریں گے؟ چھوٹا سوال کبھی ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ ان تمام مذاہب میں وہی کیوں دھارمک پیشوا، دھرم گرو وہی کیوں بنے گا جو کبھی شادی نہیں کر سکتا؟ اٹھائیے، میں کسی ایک خاص مذہب کا نام نہیں لوں گا، آپ کو وجہ معلوم ہے. ان مذاہب کے کتب میں لکھا ہے عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے. عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اگر اس برائی سے آپ نے شادی کر لی تو وہ برائی آپ میں بھی آ جائے گی، اور آپ میں جب برائی آ گئی تو آپ مذہبی پیشوا دھارمک گرو نہیں رہ سکتے. اس لیے ان تمام مذاہب میں عورت کا یہ مقام ہے. اب آئیے اسلام. جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث، سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاح آدھا ایمان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. تو کس مذہب نے عورتوں کو عزت دی ہے؟ اسلام نے. اور ہم جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابیات عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم سے زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی صحبت میں زیادہ رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے متعین کیا تاکہ عورتیں بھی علم حاصل کر سکیں. اٹھائیے امام ابن سعد کی طبقات، 250 ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے، آج سے 1200 سال پہلے انہوں نے ایک باب باندھا ہے، وہ صحابیات جو حدیث کا درس دیا کرتی. تو ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا بند کر دیا. اس میں ہماری کمی ہے. اسلام نے پوری اجازت دی کیونکہ ہم خود نہیں پڑھے ہیں، ہم نے اسلام کو جانا نہیں، ہم نے حالات حاضرہ کو پڑھا نہیں. اور اگر سعودی عرب گئے تو وہاں سے ایسا اسلام لے کر آ گئے کہ یہ سیوان کے سارے لوگ غلط تھے. ہم سعودی سے دین لے کر آئے ہیں، سعودی میں تو ایسا نہیں ہوتا. ارے اللہ کے بندو، شریعت 4 چیزوں سے اصول بنائے جاتے ہیں فقہ کے: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. یہ سعودی عرب کب سے حجت ہو گیا؟ آج سے 10 سال پہلے سعودی کی، پہلی بات تو بتا دوں، میں بار بار کہتا ہوں، اس کو سعودی کہنا بدعت ہے. اس کا اصل نام ہے عرب یا حجاز. اس کو سعودی عرب کہنا ہی کیا ہے؟ بدعت. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خطے کو سعودی عرب نہیں کہا. وہاں کا ایک بادشاہ گزرا ہے، کنگ سعود جو بادشاہ تھا، اس کے نام سے انہوں نے اس خطے کو سعودی عرب کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے نام نہیں رکھا. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ عنہ، کسی نے اپنے نام سے اس خطے کا نام نہیں رکھا. یہ کنگ سعودی آ کر اپنے نام سے نام رکھا ہے. بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل. تو گئے سعودی میں. اٹھائیے، آج تو ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کراس چیک کیجیے. آج سے 10 سال پہلے فتویٰ دیا عورتیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، کار نہیں چلا سکتی. سعودی عرب میں فتویٰ آیا. آج فتویٰ آ گیا چلا سکتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں پہلے والے مولوی صحیح تھے کہ آپ؟ سوال نمبر 2، سعودی ابھی دیکھیے، ابھی آج کون سی تاریخ ہے؟ فروری کی 19. آج سے 5 دن پہلے ویلنٹائنس ڈے منایا گیا. ابھی دیکھیے موبائل پر، سعودی عرب میں 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے منانے کی اجازت دی گئی. ویلنٹائنس ڈے ایک بےہودہ
جشن ہے جس میں لڑکے لڑکی ایک دوسرے کو پیار کا اظہار کرتے ہیں اور بےہودگی کرتے ہیں. سعودی عرب میں اس کی اجازت دی گئی. ابھی موبائل کو چیک کر لیجیے, ابھی چیک کیجیے. 25 دسمبر جو عیسائیوں کا تہوار ہے سعودی عرب میں منانے کی اجازت دی گئی. ابھی موبائل پہ چیک کیجیے. آج سے 5 سال پہلے سعودی عرب کے کسی ہوٹل میں اگر کوئی مرد اور عورت جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا اپنی شادی کا پروف دکھائیے. آج اجازت ہے بن بیاہے مرد اور عورت سعودی عرب کے ہوٹل میں رہ سکتے ہیں. سعودی عرب میں کیسینو کھول دیا گیا, جوا کھانا. تو جن لوگوں کا دین سعودی عرب سے تھا وہ تو خطرے میں آ گیا, لیکن جن کا دین قرآن اور سنت سے تھا وہ الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسے ثابت کر دیں گے؟ اب سنیے, تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کیونکہ علمی گفتگو, اگلے 15 منٹ علمی گفتگو ہے. آپ اگر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں میں. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف کی کتاب ہے جامع ترمذی. کوئی بہت ہی انوکھی کتاب نہیں ہے, آرام سے مل جاتی ہے, مدرسے میں رکھی ہوئی ہے. آج گیا تو مولانا صاحب نے لائبریری بھی دکھائی, ماشاءاللہ. آپ لوگ مدرسے کو تعاون کیجیے کہ لائبریری اور اچھی ہو پائے. مجھے کتابوں سے بہت زیادہ شوق ہے. الحمدللہ ہماری لائبریری خاندانی بہت بڑی ہے, کل بھی نسخے بہت سے. سنیے, تو جامع ترمذی ایک حدیث شریف کی کتاب, اس میں ایک باب ہے, ایک چیپٹر ہے, باب فضائل قرآن, قرآن شریف کی فضیلت کے متعلق باب. اس میں ایک حدیث شریف ہے, وہ باب ہے باب فضائل سورہ ملک, سورہ ملک کی فضیلت کا باب. ایک صحابی رات کو جا رہے تھے, حدیث شریف ہے, اندھیرا بہت تھا, غلطی سے انہوں نے قبر کے اوپر ٹینٹ لگایا. ٹینٹ سمجھتے ہیں؟ خیمہ, تمبو, کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ٹینٹ, خیمہ, تمبو لگایا. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے, اور وہیں بیٹھ گئے. رات کا وقت. اب وہاں قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ صحابی فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے, جو اس کو زندگی میں پڑھے گا وہ اس کو قبر میں کام آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اب اللہ. اس حدیث شریف سے کس کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ واہ واہ, سبحان اللہ. اہل سنت کا, بے شک, کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو قبر میں بھی طاقت دیتا ہے. بے شک. ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اب یہ حدیث شریف کی کتاب کون سی زبان میں ہے؟ عربی. لیکن آج زیادہ تر جو آپ کو سیاوان میں مجتہد مطلق ملیں گے وہ عربی نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہے مجتہد مطلق. شیخ الحدیث بنیں گے, ہم مناظرہ کریں گے. We are the people of Quran and Sunnah. We don't do تقلید. You are actually blindly following Sheikh Google. آپ کس کی تقلید کرتے ہیں معلوم ہے؟ جو لوگ, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, شیخ گوگل کی تقلید کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ جا کر گوگلنگ کر کر حدیث نکالتے, اس گوگل کی تقلید کرتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ عربی کہاں معلوم ہے؟ اب ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو بڑے پریشان, اس سے تو اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو رہا. تو انہوں نے اس حدیث شریف کا جب ترجمہ کیا انگریزی میں, دارالسلام میں, جو سلفی اہل حدیثوں کا سب سے بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے, تو انگریزی ترجمے میں کیا لکھتے ہیں سنیے. It was dark at night and the companion was passing by. He set up his tent over the grave and the companion started reciting Surah Mulk. ترجمے میں لکھتے ہیں رات بہت تھی, صحابی جا رہے تھے اور صحابی نے قبر کے اوپر اپنا خیمہ ٹینٹ لگایا اور صحابی سورہ ملک پڑھنے لگے. اصل حدیث میں کیا ہے؟ قبر والے پڑھ رہے تھے, ترجمے میں کیا لکھ دیا؟ لیکن آپ لوگوں نے ایک بات تو جان لی ہوگی, چور کتنی بڑی چوری کر لے, پولیس ایک دن چور کو پکڑ لیتی ہے نا. تو جامع ترمذی تو سب کے پاس ہوتی ہے. ہم نے جامع ترمذی کی اصل حدیث کی فوٹو کھینچی, ان کا جو جعلی ترجمہ ہے اس کی فوٹو کھینچی, دونوں کو اگل بغل میں چھاپا.
اور اب ان سے پوچھا یہ گول مال کیا کر رہے ہیں؟ اگر سچے تھے تو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری چوری سنیے. ایک حدیث شریف کی تفسیر کی کتاب ہے جلالین، آپ کے مدرسے میں موجود. اس میں امام ساوی مالکی نے حاشیہ لکھا جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں حاشیہ ساوی علی الجلالین. تو اس میں وہ لکھتے اور امام ساوی انڈیا کے نہیں تھے، مصر کے تھے، ایجپٹ کے تھے. آج سے 300 سال پرانے بزرگ. اور ابن عبد الوہاب نجدی جو وہابی فرقے کے بانی ہیں اس کے ہم اثر تھے، مصر میں تھے. تو اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے عرب کی سرزمین میں جو وہابی فرقہ کہلاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بولتا ہے اور ان کے خون کو حلال سمجھتا ہے. یہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں، امام ساوی لکھ رہے ہیں 300 سال پہلے. اب وہابی حضرات نے جب اس کو پڑھا تو بڑے پریشان. ہمارا تو پورا چٹھا کھول دیا انہوں نے، اس زمانے کے ہیں. تو انہوں نے جب اس کتاب کو چھاپا اپنے مکتبے سے، اپنے پبلشنگ ہاؤس سے، اپنے پرکاشن سے، تو یہ پوری 4 لائن اڑا دی. لیکن چور کتنی بھی چوری کر لے، پولیس پکڑ لیتی ہے. اہل سنت پولیس. ہم نے اصل نسخے کی فوٹو کھینچی، ان کے جعلی نسخے کی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپ دیا. سبحان اللہ. تیسرا سنیے، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے ہیں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے عربی زبان میں القول البدی. اس میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ اور کوئی نہ ہو تو وہ کہے السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ کی روح مبارک مسلمانوں کے سلام کو سنتی ہے. اس سے کس کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ اہل سنت کا. اب ان لوگوں نے پڑھا تو بڑے پریشان ہوئے، لیکن اصل کتاب کس میں ہے؟ عربی میں. جب ترجمہ کیا اردو میں، کیونکہ اردو پڑھ کے آج کل مجتہد بن گئے نا، جب ترجمہ کیا اردو میں تو کیا لکھ دیا؟ جب مسلمان اپنے گھروں میں داخل ہوں تو یہ قطعی نہ کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، آگے لا کا اضافہ کر دیا. بتائیے یہاں اتنے سارے حافظ صاحب لوگ بیٹھے، پوچھئے قرآن مجید میں 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 5 مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتابوں میں ہیر پھیر کرنا یہودی اور نصرانیوں کا کام. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيب الله. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ تمام چوری. اب ایک ڈکیتی بتاؤں گا پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. یہ ڈکیتی ہے جو بتانے جا رہا ہوں. میں دنیا کے 45 ملک گیا ہوں، سفر کر چکا ہوں. سبحان اللہ. میں نے ہر قسم کے اہل حدیث کو دیکھا ہے، ہاف پینٹ پہنتے ہوئے، بنا ٹوپی کے، داڑھی کھجاتے ہوئے نماز پڑھنا، ہر قسم کے اہل حدیث کو دیکھا ہے. لیکن آج تک میں نے ایسا اہل حدیث نہیں دیکھا ہے جو 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتا ہو. رفعدین سمجھتے ہیں نا؟ ہاتھ کو کان تک لے اور چھوڑ دیں. اب سنیے، یہ توجہ چاہوں گا خاص کر نوجوان علماء. سنن نسائی میں حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتے. اس کا باب ہی ہے، باب رفعدین للسجود. 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتے، یعنی پہلے سجدے سے اٹھتے بیٹھتے جب جلسہ میں تو حضور رفعدین کرتے، ہاتھ یوں کرتے، پھر سجدہ کرتے. یہ سنن نسائی میں ہے. اور یہ حدیث شریف بالکل صحیح ہے کہ ان کے جو سب سے بڑے مولوی ہوا ہے ناصر الدین البانی، اس نے اس کو صحیح کہا. کیونکہ ان کے نوجوان بچوں کو ایک نئی چیز سکھائی گئی ہے،
جو حدیث تم کو لگے کہ تمہارے مطلب کی نہیں اس کو ضعیف بول کے نکل جاؤ. اور ان سے پوچھو بیٹا ضعیف کا قسمیں کتنی ہوتی ہیں, ذوق کی تعریف کیا ہے, بتا نہیں سکتے ہیں. بس یہ بتایا جائے گا اس حدیث کو ضعیف بول کر ہم کو جو ہے سیوان کی گلی میں نکل جانا ہے. اب اس حدیث شریف کو جو ان کے سب سے بڑے مولوی ہوئے ہیں ناصر الدین البانی, انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب ان سے سوال ہوا کہ بھائی آپ نے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, آپ نے آپ کو کہتے ہیں رفع دین ضروری بھی ہے نماز میں, تو آپ یہ دو سجدوں کے بیچ میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے سوال لکھ کر بھیجا اپنا مرکز. کہاں ہے ان کا مرکز؟ نجد میں. بھائی وہ سنگھ والی حدیث یاد نہیں کیا؟ سلطان کے اپنے نجد میں سعودی عرب میں لیٹر بھیجا کہ ایسے ایسے سوال ہو رہا ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں اور رفع دین کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتے بھی ہیں, تمام نوجوان بچوں کو, تو ہم لوگ اس حدیث پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو وہاں سے جواب آیا, جواب دے تو ان سنیوں کو کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی. کیا یعنی حضور علیہ السلام نے شروع میں اس پہ عمل کیا اور آخر زمانے میں کرنا چھوڑ دیا تھا. ہم نے کہا ہم حنفی یہی تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مکمل رفع دین کرنا چھوڑ دیا تھا. ہر جگہ رفع دین کرنا چھوڑ دیا تھا, شروع میں بھی بیچ میں. اب ہو گئی میاں کی جوتی میاں کا سر. اب انہوں نے کیا کیا سنیے, روح کانپ جائے گی. تھوڑی علمی گفتگو ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن ہمارے عوام کو اپنا تھوڑا معیار اٹھانا پڑے گا. سنیے بس, اس کا پھر میں آ جاؤں گا اپنے موضوع پر. انہوں نے کیا کیا سمجھے. حدیث کی سند ہوتی ہے, حدیث کیسے بیان ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو ان سے صحابی نے سن لیا, پہلے صحابی سے دوسرے نے سنا, دوسرے سے مان لیجیے تیسرے نے سنا, تیسرے سے تابعی نے سنا, تابعی سے طبع تابعی نے سنا. امام بخاری طبع تابعی ہے اور امام بخاری نے لکھ لیا. تو امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ مان لیجیے 5 لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو حدیث کی سند کہتے ہیں, شرنکھلا چین, ٹھیک ہے. اب ان 5 لوگوں میں اگر کسی کا حافظہ کمزور تھا, مان لیجیے, یا جو چیزوں کو کنفیوز کر دیتا تھا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, تو کہیں گے بھائی اس حدیث شریف کی سند میں فلاں راوی جو ہے وہ کمزور ہے, اس کا حافظہ کمزور تھا, اس لیے یہ حدیث کی سند ضعیف ہے. یہ کہتے ہیں حدیث کا ایک علم. اب یہ جو حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام 2 سجدوں کے بیچ میں رفع دین کرتے, اس حدیث کی سند میں سارے راوی ثقہ سچے ہیں. اسی لیے ان کے مولوی نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب انہوں نے کیا کیا آپ سنیں گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی. اس سند میں ایک راوی تھے شعیب, ان کا نام ہٹا کر ایک راوی سعید کا نام ڈال دیا, کیونکہ سعید کا حافظہ کمزور تھا. ایک اچھے راوی جن کا حافظہ مضبوط تھا ان کا نکال کر حدیث کو بدل دیا, حدیث کی سند کو بدل دیا. اور سوچے کتنی خطرناک ڈکیتی ہے کہ علماء بھی جب حدیث شریف کو پڑھتے ہیں تو متن پڑھتے ہیں, سند کو بہت کم پڑھتے ہیں. سند میں راوی بدل دیا. اب جب ہم ان سے سوال کریں گے کہ آپ اس حدیث پہ کیوں نہیں عمل کرتے, تو جواب دیں گے اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے اسی لیے ہم عمل نہیں کرتے. لیکن چور کتنا بھی اسمارٹ ہو جائے, کتنا چالاک ہو جائے, اہل سنت پکڑ لے. بے شک, بے شک. سنن نسائی کوئی نایاب کتاب نہیں ہے جو نہیں ملے, مدرسے میں ہے. ہم نے سنن نسائی کی اوریجنل نسخہ کھیلا, ان کے جعلی نسخے کا فوٹو کھینچا. یہ میں نے آپ کو صرف ان کی 4 چوری بتائی ہے. اس طرح کی ان کی 23 چوری اور ڈکیتی. کتنی؟ 23 ہم نے پکڑی, اس کو کتاب کی شکل میں چھاپ دی ہے. اردو میں اس کتاب کا نام ہے تحریفات, انگلش میں اس کا نام ہے فیبریکیشن. آپ انٹرنیٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر خریدنا چاہیں تو دلی میں مکتبہ امام اعظم میں صرف 70 روپے کی مل جاتی ہے.
سبحان اللہ. کہ جب آپ کسی کو دکھائیں گے اوریجنل فوٹو اور ان کے جعلی کا فوٹو، کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ سچ وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. بے شک بے شک. اہل سنت نے کبھی کتاب میں تحریف نہیں کیا. کیوں؟ ہمارا عقیدہ 150 سال پرانا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ 200 سال پرانا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ 1400 سال پرانا. ہم اپنی ایک ایک چیز، اپنے ایک ایک عقیدے اور عمل کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں. ہاں، عرس منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا آپ کے مولوی نے نہیں پڑھا تو ان کی غلطی ہے. ہم کیا سنیے، ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے سب سے بڑے مولوی ہیں، ان کے شاگرد ہوئے حافظ ابن کثیر، ان کی کتاب البدایہ، اس میں حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک مرتبہ جنگ بدر کے شہداء کی قبروں پہ جایا کرتے تھے. اس حدیث کی شرح میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں اس حدیث شریف کی روشنی میں سال میں ایک بار عرس منانا جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام میں دو ہی عید ہے صرف، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. پتہ نہیں یہ سنیوں نے کہاں سے عید میلاد النبی منا دیا. یہ دیکھا ہے کہ نہیں ایسا اشتہار آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ اگر ہمارے نوجوان ان سے سوال کر دیں بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں دو ہی عید ہے، جواب نہیں دے پائے. اسلام میں کتنی عیدیں گنی آپ. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، الجمعۃ للعید المسلمین. سبحان اللہ. رواہ ابو داؤد. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہینے میں کتنا جمعہ ہو گیا؟ 4. سال میں کتنا مہینہ؟ 12 چوکے 48 عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن سب کے لیے نہیں ہے یہ. حضور نے قید لگا لی للمسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. 48 عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب عید الفطر کتنی ہو گئی؟ 49. عید الاضحیٰ 50 عید ہوئی نا. جامع ترمذی کی حسن حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی عید ہو گئی؟ 51. امام قسطلانی مواہب میں لکھتے ہیں جن کے وسیلے سے یہ 51 عید حاصل ہوئی ہے ان کی ولادت کا عید سب سے بڑی عید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے. اچھا، میں جب آیا سیوان اسٹیشن سے یہاں تک تو بجلی کے کھمبے تھے، میں دیکھتا آ رہا تھا. میری عادت ہے میں جب چلتا ہوں تو سب کچھ دیکھتا ہوں چلتا ہوں. تو وہاں لکھا ہوا تھا مدیہ پان نشیدھ. ہر بورڈ پہ لکھا مدیہ پان نشیدھ، شراب نہ پیئے شراب نہ پیئے. آپ اگر جائیں گے کسی آفس میں جو ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے، ٹرین کا ڈرائیور ہوتا ہے، ہر جگہ کیوں یہ ہے کہ شراب پی کر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پولیس والے نے آپ کا برتھ ٹیسٹ کیا، سانس کا ٹیسٹ کیا، اور اگر پتہ لگ گیا کہ آپ نے شراب پی ہے تو آپ کا چلان ہو جائے گا. آپ بتائیے کیوں؟ چھوٹا سوال. شراب بھی گورنمنٹ بیچ رہی ہے، سرکاری شراب کے ٹھیکے ہیں، شراب بھی گورنمنٹ پی رہی ہے. گورنمنٹ کی بیچنے والی چیز کو آپ پی رہے ہیں تو آپ کو فائن کیوں لگ رہا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہے. شراب، چرس، بھانگ، گانجا یہ سب پینے کے بعد انسان کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. آج پولیس اسٹیشن چلے جائیے اور پوچھئے ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو ہنسا کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو پولیس والے کہیں گے شراب. جب انسان شراب، گانجا، بھانگ، چرس پیتا ہے تو صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اور سائنس میں ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ری ایکشن ٹائم، یعنی کسی مصیبت کے آتے وقت فیصلہ لینے کا مدت وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں یہ رول بنا ہوا ہے. لیکن چونکہ حکومت کو پیسہ بھی کمانا ہے اس لیے بیچے گی. بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ ہماری نوجوان نسل ان برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہے. بڑے دکھ کے ساتھ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ 18-19 سال کی عمر میں گانجا پینا، بھانگ پینا، حشیش پینا شروع کیجئے، 25 سال ہو جائیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے. پھر جسمانی طور پہ کمزور، ذہنی طور پہ کمزور، نہ آپ کا کسی نوکری میں آپ کو داخلہ ملے گا، نہ آپ ریٹن ٹیسٹ، کیونکہ دماغ نہیں ہے. آپ زندگی میں بوجھ بن جائیں گے اپنے اوپر، اپنے پریوار کے اوپر. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے نشے والی تمام چیزوں سے دور رکھنے کو حکم فرمایا ہے. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ بتائیے. میں تمام ماں باپ جو یہاں آئے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اپنے بچوں پر سخت نظر رکھیں. بے شک بے شک. آج سے 30 سال پہلے ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، ارے کھیل رہا ہوگا. آج آپ کا بیٹا گھر میں بیٹھا ہو اور اس کے ہاتھ میں یہ ہے، پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے. یہ موبائل ایسی چیز آ گئی ہے. ایک صاحب آئے حضرت کے پاس بالفرض، حضرت ہماری بیٹی نے پریم وواہ کر لیا، لو میرج کر لی. اب حضرت ہوئے میں کیا کر لوں؟ جب آپ کی لڑکی رات کو شام کو گھوم کے آیا کرتی تھی، رات کو 12 بجے تکیے کے نیچے موبائل رکھ کر چیٹنگ کیا کرتی تھی، تب اماں بزی تھی ٹی وی دیکھنے میں، ابا سعودی عرب میں پیسہ کما رہے تھے، تب نہ ابا کو فکر ہوئی نہ اماں کو فکر ہوئی. اب اگر آپ کی بیٹی نے پریم وواہ کر لیا تو مولانا کیا کریں گے؟ بریانی کھائیں گے اور کیا کریں گے؟ تو بھائیوں، اپنے بچے اور بچیوں کے اوپر نگاہ رکھیے. بری عادت لگ جاتی ہے، یہ عمر ایسا ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو بری عادت لگ جاتی ہے. اچھا، آپ سے ایک سوال کروں گا، بڑا آسان سا سوال. اگر ایسا آپ نے دیکھا ہے تو بتائیے گا. کیا آپ کے سیوان ضلع میں ایسے بچے آ گئے ہیں جو تشہد میں ایسے انگلی ہلاتے رہتے ہیں؟ جی آ گئے ہیں؟ جی جی. بتائیے، تیزی سے آ گئے. آپ ان سے پوچھیے، اس سے آسان. آپ کل صبح اٹھیے، جو سیوان کے سب سے بزرگ شخصیت ہے، جن کی عمر 80 85 90 سال ہوگی، ان کے پاس جائیے. کامن سینس بتا رہا ہوں آپ کو. ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیجیے، حضرت آج سے 90 سال پہلے جب آپ 10 سال کے رہے ہوں گے یا 80 سال پہلے، تو آپ نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا. جی. ان کا ہاں. تو کیا آپ کے دادا ایسے انگلی ہلاتے تھے کہ تشہد میں، نماز میں؟ تو بولیں گے نہیں. تو آپ کو پچھلے 160 سال کی تاریخ مل گئی. ٹھیک ہے کہ پچھلے 160 سال میں کوئی بھی سیوان کا بزرگ مسلمان تشہد میں انگلی نہیں. میں دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح آسان سے آپ کو پتا لگے حق پہ کون ہے. میں حدیث کی جرا تو بعد میں دوں گا. اب آپ جائیے کہ جو لوگ ہلاتے ہیں ان کی عمر دیکھیے، ان میں زیادہ تر 18 سے 30 سال کے بیچ کے ہوں گے. دیکھ کے آئیے. تو آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، پچھلے 160 سال میں سیوان جو مسلمانوں کی اتنی قدیم آبادی اور بستی رہی ہے، یہاں سب لوگ غلط نماز پڑھتے تھے. یہ 30 سال کا لڑکا جو سعودی عرب میں 4 سال رہ کر آیا ہے، وہی صحیح نماز پڑھ رہا ہے. یہی ہے نا مطلب. اب آپ اس سے پوچھیے، یہ جو آپ تشہد میں انگلی ہلاتے ہیں، اس کی کوئی حدیث ہے؟ لکھ لیجئے، ریکارڈ کر لیجئے. قیامت آ جائے گی، بیل دودھ دے دے گا، مرغا انڈا دے دے گا، محال عقلی ہے. لیکن دنیا کا کوئی اہل حدیث ایک صحیح حدیث نہیں لا سکتا تشہد میں انگلی ہلانے. اب آپ سن لیجئے اس کی وجہ کیا ہے. حضور علیہ السلام نے تشہد میں انگلی کو ہلایا، اٹھایا اور گرا دیا. اس کو 10 راویوں نے بیان کیا. کتنے؟ 10. اس میں 9 راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انگلی مبارک کو اٹھایا اور بنا حرکت کیے گرا دیا. ایک راوی ہے جو عاصم بن قلیب کے شاگرد ہیں، جس کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے انگلی مبارک کو ہلایا
اور حرکت کی اور پھر گرایا. حدیث کی اصطلاح میں اس کو شاذ حدیث کہتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو یوں سمجھے یہاں پہ 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور 99 لوگ یہ کہیں کہ فضل اللہ چشتی نے کالے رنگ کا جھبا پہنا تھا, اور ایک شخص کہے کہ نہیں فضل اللہ چشتی نے سفید رنگ کا جھبا پہنا تھا, آپ کس کی بات مانیں گے؟ 99 کی. حدیث میں شاذ جو ہے وہ ضعیف ذوق کی قسم ہے, اور ضعیف حدیث فضائل اور مناقب میں تو قبول ہے, فقہ میں قبول نہیں ہے. یہ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں اہل حدیث لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, قیامت آ جائے گی یہ لا نہیں سکتے. اچھا دوسری, کیا آپ کے سیوان میں یہ پریشانی آ گئی ہے یوں پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنا؟ جی آ گئی ہے. جی اس کا بھی آسان طریقہ ہے. صبح اٹھیے, 90 سال والے بزرگ کے پاس جائیے, ان سے پوچھے کیا آپ کے دادا یوں پاؤں پھیلا کے نماز پڑھتے تھے؟ وہ بولیں گے نہیں. مطلب کیا ہے, پچھلے 160 سال میں سیوان کے سارے علماء غلط نماز پڑھتے تھے معاذ اللہ, بس وہ 30 سال کا مجتہد مطلب جو سعودی عرب سے آیا ہے وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے. یہی ہے نا مطلب. جی واہ بہت اچھا. سن لیجیے, صرف ہمارا بخاری کا ہی حوالہ نہیں ہے, بے شک. اور یہ تھوڑی توجہ چاہوں گا. صحیح بخاری میں ایک باب ہے, باب الاذان, اذان کا باب. جی اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی جس کو امام بخاری نقل فرمایا, اے لوگوں جب تم نماز میں صفوں میں کھڑے رہو, سب سمجھتے ہیں پنکتی, قطار, لائن, تو تم اپنے درمیان فاصلہ, گیپ مت چھوڑو, فاصلہ مت چھوڑو, ورنہ شیطان تمہارے دلوں کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرے. جی یہ حدیث ہے باب الاذان. اس حدیث کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کے اس فرمان کو سنا تو ہم نے اپنے کندھے کو بغل والے نمازی کے کندھے سے جوڑ لیا, اپنے گھٹنے کو بغل والے نمازی کے گھٹنے سے جوڑ لیا, اور اپنے ٹخنے کو بغل والے نمازی کے ٹخنے سے جوڑ لیا. ٹھیک ہے, یہ کس کا عمل ہے؟ صحابی کا. سوال نمبر 1, ہم اہل سنت کے نزدیک صحابہ کا قول اور عمل حجت ہے. کیا اہل حدیث حضرات بھی صحابہ کے قول اور عمل کو حجت سمجھتے ہیں؟ اگر وہ کہیں گے ہاں تو ہم کے بات ہی ختم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے, لوگ تراویح کی نماز الگ الگ پڑھ رہے تھے, ان سب کو ایک جگہ کیا اور فرمایا ھذا نعمت البدع, میں نے کتنی اچھی بدعت کی شروعات کی. اسی لیے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی چاروں فقہ میں بدعت کی 2 قسمیں ہیں, اچھی اور بری. اگر اہل حدیث صحابہ کے قول کو مانتے ہیں تو کل سے ان کو بھی بدعت اچھی اور بری ماننی پڑے گی. اگر اہل حدیث صحابہ کے قول کو مانتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنی توڑ کر ایک قبر پہ رکھا, اور وہ ایک صحابی نے بھی وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری قبر پر ہری بھری گھاس لگائی جائے. اگر صحابہ کے قول کو حجت مانتے ہیں تو قبروں پر پھول پیش کرنے پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اصولی بات کریں. سبحان اللہ. اب آئیے اس حدیث شریف پر. آئیے کیا فرمایا صحابی نے, ہم نے اپنے کندھے کو بغل والے کے کندھے سے, اپنے ٹخنے کو بغل والے کے ٹخنے سے, اور اپنی ہیل کو بغل والے کی ہیل سے جوڑ لیا. اب آپ کسی بھی اہل حدیث کو پکڑ لیجیے اور پوچھئے, یہ بتاؤ کہ میری ہائٹ ہے 6 فٹ, حضرت کی ہائٹ ہے 6 فٹ 4 انچ, مان لیجیے ہم دونوں بغل میں کھڑے ہو گئے نماز میں, تو 6 ہائٹ میرا کندھا یہاں ہوگا, حضرت کی ہائٹ 6 فٹ 4 انچ ہے, تو حضرت کا کندھا اوپر ہوگا. اب یہ بتاؤ کندھے سے کندھا کیسے جڑے گا؟ صحابی نے کیا فرمایا, ہم نے کندھے سے بغل والے کے کندھے کو, سوال ہے کہ نہیں, پریکٹیکل سوال. اسی طرح دوسرا, حضرت کی ہائٹ 6 فٹ 4 انچ, کندھا گھٹنا یہاں ہوگا, میری ہائٹ 6 فٹ, میرا گھٹنا نیچے ہوگا, تو گھٹنے سے گھٹنا کیسے جڑے گا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات اپنی مسجد میں نوٹس بورڈ پہ ایک نوٹس لگا دیں,
پہلی صف میں صرف 6 فٹ کے کھڑے ہوں گے، دوسری صف میں 5 فٹ 9 انچ کے کھڑے ہوں گے، تیسری میں 5 فٹ 8 انچ کے کھڑے ہوں گے، تبھی عمل ہو۔ یہ صرف ایڑی سے ایڑی کو کیوں جوڑتے ہیں؟ کہ صحابی نے تینوں چیز کو جوڑنے کی بات کی۔ بے شک۔ اب آئیے ہم آتے ہیں پورا مکمل جواب۔ دوسرا سوال کہ چلیے آپ جب فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے پاؤں کو یوں پھیلا لیتے ہیں تاکہ بغل والے کی ایڑی سے ایڑی جڑ جائے، جب آپ 2 رکعت سنت اور نفل پڑھتے ہیں تب کیوں پھیلاتے ہیں؟ اس میں تو بغل میں کوئی ہوتا نہیں ہے، اس میں تو ایڑی جوڑنے کا سوال نہیں ہے، تو 2 رکعت سنت اور نفل میں پاؤں پھیلا کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ قیامت آ جائے، مرغا انڈا دے دے گا، بیل دودھ دے دے گا، دنیا کا کوئی اہل حدیث پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنے کی ایک صحیح حدیث نہیں لا سکتا، بے شک۔ اور ہم سے میلاد النبی کی دلیل مانگتے ہیں۔ جن کی نماز غلط ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات میں بیان کروں پھر آ جاؤں موضوع کی طرف۔ یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے عورت اور مرد کے لیے الگ الگ حکم نہیں دیا ہے، اس لیے جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں ویسی عورتوں کو پڑھنا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت کیسے پاؤں پھیلا کے نماز پڑھے گی؟ سنن ابو داؤد کی حدیث، مراسیل ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، حضور نے فرمایا اے عورتوں تم اپنے جسم کو سمیٹ کر نماز پڑھو کہ تم پر زیادہ پوشیدگی لازم ہے۔ اس لیے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں فقہ میں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ بے شک بے شک۔ ہماری اس موضوع پہ بھی کتاب ہے، خواتین کی نماز قرآن اور سنت کی روشنی میں، ہندی، اردو اور انگلش دونوں زبان میں ہے، انٹرنیٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خریدنا چاہیں تو 60 روپے میں خرید بھی سکتے ہیں۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو ہم دین کی تعلیم نہیں دے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا فرمایا قرآن مجید۔ بے شک۔ ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن مجید دے دیا نکاح میں، یوں سر پہ رکھ کر گئی، جا کر اوپر رکھ دیا، کہاں؟ سسرال میں رکھ دیا۔ اب وہ کس دن اترے گا؟ جس دن گھر میں قرآن خوانی کرنی ہوگی۔ حضرت کے ہاں فون آئے، حضرت ذرا 10-12 بچے بھیج دیجئے، مدرسے کے بچے جائیں گے، اوپر سے قرآن شریف اترے گا غلاف میں، پڑھے جائیں گے، اور پھر اگلے دن دوسرے حضرت کے پاس جائیں گے، حضرت ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تعویذ دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تلاوت کر کے عمل کرنے کے لیے، اس کو لپیٹ کر غلاف میں اوپر رکھا ہے، 24 گھنٹے واٹس ایپ پر ہے، لیکن قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید، ہمارے بچوں کی تعلیم 0۔ دوسرا فرمایا میرے متعلق علم دو۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس کو ضعیف سند سے نقل فرمایا، جو فضائل اور مناقب میں قبول ہے۔ امام سیوطی نے خصائص پہ بھی نقل فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے متعلق علم دو اپنے بچوں کو۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے بچوں کو بلائیے، بیٹا جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے والدین کا کیا نام تھا؟ سمپل سوال۔ بے شک۔ ہماری جو مائیں ہیں، حضور کی بیویاں جو ہماری مائیں، ان کا کیا نام تھا؟ بے شک۔ حسنین کریمین جب شہید ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ کے بیٹے کو معلوم ہے کہ کون سا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کون سا فارم کس سرکاری دفتر میں مل رہا ہے، لیکن حضور کے متعلق اس کو علم نہ ہوگا۔ تیسرا سوال فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق علم دو۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں کوستے ہیں فلاں پارٹی آ گئی، فلاں شخص آ گیا؟ ایک حدیث ہے گرچہ ضعیف،
کہ تمہارے اعمال جیسے ہوتے ہیں تم پر ویسے حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں. اپنے بچے سے پوچھئے بیٹا پچھلے بار فجر کی نماز کب پڑھی تھی؟ حضور علیہ السلام نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا اور ہم نے نماز ہی کو ترک کر دیا. آج سائنس اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے. بنیادی چیز سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ نے. جب چیٹیاں چلتی ہیں تو وہ آپس میں بات کرتی ہیں. وہ ایک کیمیکل چھوڑتی ہیں. اس کیمیکل کو کیا کہتے ہیں؟ فیرومونز. اب اٹھائیے قرآن مجید اور تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں تو چیٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں. یہ کس کی ذمہ داری تھی پتہ لگانے کی کہ چیٹیاں آپس میں کیسے بات کرتی ہیں؟ ہم مسلمانوں کی تھی. ہمارے نوجوان بچوں کی تھی جو سائنس بھی پڑھتے اور قرآن مجید اور تفسیر بھی پڑھتے. لیکن ہمارے بچوں نے اپنی جوانی واٹس ایپ میں اور گانجے اور بھانگ میں اتار دی ہے. ہم کیا کرنا؟ اور اگر کچھ صلاحیت آ گئی تو جہیز. حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، شادی کے لیے جب لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، تو لوگ 4 وجہ سے کرتے ہیں. پہلی وجہ خوبصورتی، بڑی گوری ہے، نیلی آنکھیں وغیرہ وغیرہ. دوسری وجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسب و نسب، فلاں خاندان کی ہے. تیسری وجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دولت، تو بڑے مالدار گھر کی ہے. اور پھر فرمایا چوتھی وجہ ہے دین. اور جس عورت جس لڑکی کا انتخاب دین کے لیے ہوتا ہے وہ نکاح سب سے بہتر ہوتا ہے. آج ہمارے بچے کو کوئی نوکری مل گئی، اس کی باہر نوکری لگ گئی، کوئی ڈگری حاصل ہو گئی، ہم نے منہ کھول دیا 8 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے ہم کو جہیز چاہیے. یہ جہیز مانگ کر ہم کیا بتا رہے ہیں دنیا والوں کو؟ ہمارا بیٹا نکما اور نکھٹو ہے. آپ کی بیٹی جو پیسہ لے کر آئے گی اس سے ہمارا گھر کا خرچہ چلے گا. اگر آپ کو اپنے بچے کی قابلیت پر بھروسہ ہو تو آپ جہیز نہیں مانگیں. ہمارے شاگرد مولانا ہدایت اللہ صاحب بیٹھے، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اور شادی بیاہ کے تعلق سے کہ کس طرح جوزین کے درمیان جو ہے پیار محبت رہے. ان کے نکاح میں مجھے آنا تھا دسمبر کے مہینے میں، ریزرویشن ٹکٹ سب ہو گیا تھا، لیکن کورونا کی وبا اور پھر صحت کے متعلق کچھ ایسا مسئلہ ہوا میں آ نہیں پایا. صبح سے میں آپ کے اتر ٹولہ کے نوجوانوں سے مل رہا ہوں، صبح ہی آ گیا تھا میں، اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ بچے ایسے آئے جو مذہب میں کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ پالیٹکس میں کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ لوگ ایک نشہ مکتی ابھیان قائم کریں کہ جن کے گھروں میں بچوں کو نشہ کی عادت لگ جاتی ہے، کیونکہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، وہ سماج کو بتاتے ہوئے ڈرتے اور شرماتے ہیں کہ ہم بتائیں کیسے کہ ہمارے بچے کو نشہ کی عادت لگ گئی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کے رابطے میں رہیں. جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو آپ جو عربی خطبے سے پہلے 20-25 منٹ کی تقریر ہوتی ہے وہ ضرور سنا کریں. آپ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آج ایک چائے کی قیمت کتنی ہے حضرت؟ 10 روپے. دن کا ایک چائے تو سب پیتا ہے، تو مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 300 روپے چائے میں. اور اگر کہا جائے مدرسے کے لیے تعاون کیجئے تو جیب سے 10 روپے کا وہ نوٹ نکالتے ہیں ہم لوگ جو سیوان کے بازار میں چلتا نہیں. صحیح ہے نا؟ اور اسی مدرسے سے نکلے ہوئے بچے کل جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھائیں، کیونکہ ہمارے بچے تو اس قابل بھی نہیں کہ جنازے کی نماز پڑھا سکتے. اس مدرسے کے بچے کل ہمارے دادا کا انتقال ہو جائے گا تو غسل دیں گے. آپ کے بچے کی شادی ہوگی تو نکاح پڑھائیں گے.
آپ کے ہاں ولیمہ شادی ختمہ ہوگا تو اسی مدرسے کا آپ کو فیض ملے گا. صاحب عروج حضرت مفتی عبد عزیز رحمت اللہ علیہ کا فیض پہنچے گا. لیکن جب اس مدرسے کو تعاون کی بات آئے گی 20-25 روپے سے زیادہ ہم نہیں دیں گے. تو یاد رکھیے گا دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کل چلے جائیے کسی لکھپتی کروڑپتی کے پاس اور بولیے بھائی ہم کو مدرسے کے لیے کچھ امداد کیجیے. ارے جاؤ جاؤ میرے پاس کچھ نہیں, بھگا دے گا. ایسے لوگ ہو جائیں گے. ایک رشتے والے یا ایک مزدور کے پاس جائیے, وہ نکال کے 10 روپے دے گا, پیسہ والا نہیں دے گا. کیوں؟ اس کو توفیق نہیں ملی ہے, اس کو توفیق ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے, اللہ اگر تو نے علم دی ہے تو اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. اللہ اگر تو نے دولت عطا کیا ہے اس دولت کو تیری راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. کیونکہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں, اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو آپ دین کے کام میں نہیں لگا رہے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ جناب شفیعنا و حبیبنا مولانا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ضرورت ہے نوجوانوں کی. میں یونیورسٹی میں دیکھے پڑھاتا ہوں اور میرے پڑھانے والے بچے سب گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی کے بچے ہیں, تو میں نوجوانوں کو ہی مخاطب کرتا ہوں. آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے. بے شک. آپ دیکھیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. بے شک. آپ 40 کے ہو گئے 50 کے ہو گئے, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے. ماشاء اللہ یہ فیض ہے, صاحب عرس کا فیض. کتنے علماء یہاں تیار ہیں. بے شک. ان کے پاس مجھے حضرت میرے قرآن شریف میں تلفظ صحیح نہیں ہے, قرأت صحیح نہیں ہے, آپ صحیح کروا دیجیے. سبحان اللہ. 1 مہینے میں صحیح ہو جائے گا. بے شک. لیکن جب ہم دین کو اصل مانے تب نا. بے شک. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے, ہماری پوری قوت, ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے, 10th پاس کروا کے سعودی میں بھیج دیں گے. کبھی یہ نہیں سوچے کہ ہمارا بچہ 14 سال کا ہو گیا ہے, اس کو بنیادی عقائد بھی بتا دیں ہم. کیونکہ ہم نے خود دین کو سیکنڈری رکھا ہے, اور معاذ اللہ علماء کو حقارت سے جس قوم نے دیکھنا شروع کیا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگا. بے شک. بے شک. حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. سبحان اللہ. علماء انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچئے, ہم کو آپ اپنے گھر اگر کسی عالم کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ نے پیاز کچا کاٹ کے دسترخوان پہ رکھ دیا, تو وہ عالم وہاں سے جائے گا تو آپ کو بتاتے ہوئے جائے گا کہ پیاز کو دسترخوان پر دھو کے رکھتے ہیں, کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی. آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائیں گے. بے شک. آپ کو پانی کیسے پینا ہے, استنجا کیسے جانا ہے. آپ خانقاہوں مساجد سے جڑیں گے, آپ کو سوچنے کا طریقہ معلوم ہوگا. آپ جب دور ہو جائیں گے, شیخ گوگل کے مرید بن جائیں گے, واٹس ایپ اور فون پر اپنی زندگی بتائیں گے, تو آپ کہاں سے سیکھیں گے. بے شک. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کی تربیت کریں. بے شک. بچے کو پیدا کر کر پیسہ دے دینا بہت بڑی قابلیت نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے. بے شک. اس لیے اس علاقے کی حالت ایسی ہے کہ یہاں کے اکثر لوگ یا بیشتر لوگ باہر سعودی میں کام کرتے ہیں, کیونکہ یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو اب جو اس علاقے کے رہنما ہیں, اور رہنما میں سب سے پہلے نام علماء کا آتا ہے, پیشوا سادات پیران کا آتا ہے, سوشل ایکٹیوسٹ کا آتا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا ایک بھائی اگر باہر کام کر رہا ہے تو اس کی بچی یہاں کسی غلط عادت میں تو مبتلا نہیں ہوگی. کیا اس کا بیٹا اپنے باپ کی کمائی کو اڑا تو نہیں رہا. تو آپ اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجیں, تنظیم بنائیں, ادارے بنائیں,
اور نوجوان بچوں سے، میں اپنی تقریر کے آخری حصے کی طرف پہنچ رہا ہوں، نوجوان بچوں سے میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی اٹھیں اور سیوان کا بڑھریا کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں غیر مسلم آبادی ہے، کبھی جائیں، چھوٹا سا آپ کو ایکسپیریمنٹ دے رہا ہوں، لیکن کب جانا ہے؟ مغرب کے بعد جائیے، اور آپ دیکھ کر آئیں جو غیر مسلم آبادی ہوگی وہاں مغرب کے بعد آپ کو ایک بھی بچہ گھر کے باہر نہیں دکھے گا۔ اب اس کے بعد آپ مسلم علاقے میں آئیں، آپ کو دکھ جائیں گے مغرب کے بعد ہمارے بچے ٹیوب لائٹ بلب لٹکا کر کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، حلیم کا دور چل رہا ہے، چائے خانوں پر پوری سیاست ڈسکس ہو رہی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ وہاں وقت کی پابندی ہوتی ہے، یہاں وقت کی پابندی نہیں ہے۔ اس کا اثر کہاں دکھتا ہے؟ جب 10th کا رزلٹ آتا ہے تو ہمارے بچوں کے 50% نمبر آتے ہیں، ان کے بچوں کے 90-95% نمبر آتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ماں باپ اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں، بے شک، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے تم میں سے ہر ایک کو گڈیریا بنایا گیا ہے، نگہباں بنایا گیا ہے۔ گھر پریوار کا مکھیا گھر والے پر نگہباں ہے، قوم کا مکھیا قوم پر نگہباں ہے۔ تقریر ہوئی، تقریر ہوتی رہے گی، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو اور ہم کو خوشی کی بات کیوں ہے؟ سن لیجیے، آج کچھ بچوں کو سند مل رہی ہے، ان کے ماں باپ کو اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد۔ تو وجہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا the best among you are those who teach, learn and teach قرآن۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن شریف کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آج یہاں ان علماء نے محنت کی ہے تو بچے تیار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور خاندان والوں کو کیوں مبارکباد دے رہا ہوں؟ حدیث ہے جامع ترمذی کی، گرچہ ضعیف، ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کراتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محلے والوں کو کیوں مبارکباد دے رہا ہوں؟ جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہی اللہ۔ حافظ قرآن جب اتر ٹولہ میں کسی گھر میں وہ بچہ تلاوت کرے گا تو اللہ رحمان اور رحیم میں صرف اس گھر پر نہیں پورے علاقے پہ رحمت کی نازل کرے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی بچے آگے چل کر ہماری اگلی نسلوں کو پڑھائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا تم عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، بے شک۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت رکھا کرو۔ بے شک بے شک۔ تو ہر آدمی یہاں جو بیٹھا ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، صحیح ہے؟ ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے وہ طالب علم نہیں بن سکتا، ہر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ہر وقت علماء کی صحبت میں نہیں رہ سکتے، لیکن ایک چیز ہر وقت ہو سکتی ہے، اپنے دلوں میں علماء کی محبت۔ بے شک۔ اور یہاں علماء سے مراد علماء اہل سنت ہے۔ تو میں اس عرس کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، کمیٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت دوں گا میں جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان میں آپ تحقیق کر لیجئے، اگر آپ کو حوالے صحیح مل جائے تو جو لوگ غیر سنی ہیں وہ سنی بن جائے حضرت کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ اب تک 24 لوگ سلفی توبہ کر کے سنی بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے جو بچے سنی ہیں وہ یاد رکھیں طاقت عمل سے آتی ہے، اس سے آتی ہے عمل سے۔ آخری حدیث شریف بتا کر اب رخصت ہوگا، توجہ چاہیے۔ ارشاد۔ اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں جید سند سے نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔
اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے. حضور نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، اور اگر تم گناہ کرو گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا. سبحان اللہ. حضور ہم سے کتنی محبت کرتے، سوچئے اس حدیث شریف میں. گناہ اور غلطی ہم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کہ اللہ میرے امتی کو معاف کر دے. سبحان اللہ. حضور فرمائے. تو حضور سے محبت ہی سچا ایمان ہے. سبحان اللہ. آپ یاد رکھیے ایمان کا معیار حضور کی محبت ہے. جو شریعت کا پابند ہے، جو شریعت کی بات کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج رہے گا. بے شک. فضل اللہ چشتی جب تک شریعت کی بات کرے گا اس کو عزت دیجئے. بعد اللہ نہ کرے جس دن وہ شریعت کے خلاف بات کرے پھینک دیجئے. یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب کی محبت اور عقیدت حضور سے ہے. جو حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی شریعت کی بات کرے گا وہ ہمارا بادشاہ. بے شک. جو شریعت کے خلاف ہوگا نہ ہم مذہبی اس کی بات نہیں مانیں گے. بے شک. ایک آخری بات بس نوجوانوں کے لیے، بھائی آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اور مشین ٹھیک کروانی ہے تو انجینئر ٹیکنیشین کے پاس. دانت میں پریشانی ہو جاتی ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس. دوائی لینی ہے تو آپ لوگ یہ دین انٹرنیٹ سے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سوال ہے. وہ ٹی وی ڈسکشن میں کیسے کیسے آ جاتے ہیں داڑھی منڈے جو حدیث شریف پڑھ نہیں سکتے اور اپنے آپ کو ایکسپرٹ اسلامک اسکالر کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سوال، آپ کے اس بستی میں اتنا پرانا بڑا مدرسہ ہے اس علاقے کا، شیخ الحدیث مفتی سب موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ ایسی ویب سائٹ پر جو سنیوں کی نہیں ہے، ہاں جو سنی ویب سائٹ ہے وہاں سے سیکھیے. آپ جا کر کہیں سے کچھ بھی سیکھ کر آ رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. بتا کر حدیث ختم. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی، رواہ بخاری، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. پھر فرمایا علم کو یوں اٹھائے گا کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد جاہل لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کریں گے. تو بس یہی میرا آخری پیغام ہے. مدرسے سے جڑے رہیے، مدرسے کا تعاون کیجئے. یہ ہمارا قلعہ ہے. 100 سال بعد 150 سال بعد یہاں جتنے لوگ ہیں کوئی نہیں رہے گا. کوئی یہاں اور مقرر بیٹھا ہوگا، کوئی اور سامعین ہوں گے. انشاءاللہ یہ قلعہ رہے گا. اس قلعے کو مضبوط کیجئے. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.